نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وأحسن من قلم تركت عيني وأجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرا واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات پر، پوری انسانیت پر، پوری دنیا کی مخلوقات پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے، جو کہ اسی ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، اور پوری دنیا میں اس کی وجہ سے تبدیلیاں آئی. پوری دنیا کے افق پر اللہ رب العزت کی توحید ختم ہو چکی تھی، پوری دنیا میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کو بیت اللہ شریف میں رکھا گیا تھا. لوگ اولاد مانگنے کے لیے پتھروں کے پاس جایا کرتے تھے، رزق مانگنے کے لیے پتھروں کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے. کوئی بت پانی دینے والا تھا تو کوئی رزق دینے والا تھا، کوئی اولاد دینے والا تھا تو کوئی بیماریوں سے بچانے والا تھا. کوئی دنیا کے لوگ درختوں کے سامنے جھکے پڑے تھے تو کوئی پتھروں کو سجدے کرتے پھر رہے تھے. کسی کی آنکھیں سورج اور چاند کی طرف لگی ہوئی تھی تو کوئی رات کی تاریکی میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. پوری دنیا سے اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو پوری دنیا کا نظام ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کیسر و کسرا کے محلات میں لرزے طاری ہو گئے، بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے بتوں کی ٹانگیں ہلنے لگی، پوری دنیا میں خشک کنویں پانی دینے لگے، پوری دنیا کی ہوا اور فضا نغمے گانے لگی، اس لیے کہ اب ایک اللہ کو ماننے والے آنے والے تھے، ایک اللہ کا نعرہ تکبیر بلند کرنے والے آ رہے تھے، ایک اللہ کی صدا پکارنے والے آ رہے تھے. لوگوں کو 360 بتوں سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکانے والے آ رہے تھے. اس لیے زمین بھی لرز رہی تھی، کفر کے ایوانوں میں بھی لرزہ طاری تھا، پوری دنیا کے عجیب حالات تھے، موسم پر بھی عجیب کیفیات طاری تھی، آسمان پر بھی ترانے گونج رہے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی. پوری دنیا میں یہی آوازیں تھی کہ ایک والا آنے والا ہے، 360 بتوں سے ہٹا کر ایک کی طرف جھکانے والا آنے والا ہے. پھر وہ آ گئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوتی ہے. کن حالات میں ہوتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان حالات میں پیدا ہوئے کہ یتیم ہیں، والد محترم دنیا میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پوری دنیا جس کے لیے سجائی گئی، پوری کائنات جس کے لیے مہکائی گئی، وہ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آمنہ کے گھر میں ایسا چاند پیدا ہوا، حضرت آمنہ دیکھ کر کہتی ہیں ایسا بچہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب آئے،
انہوں نے دیکھا، کہا ایسا بچہ تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ابو طالب آئے، انہوں نے آقا کی زیارت کی، کہنے لگے ایسا بچہ تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین آئے، انہوں نے دیکھا تو کہا ایسا بچہ تو کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں آفا کہا گردیدام مہرو بتارا ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیز یہ دیگری، یہ تو عجیب ہی چیز تھا، اس جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، اس جیسا حسین نہ کسی ماں نے جنا نہ کوئی جن سکتی ہے۔ آسمانوں کا سارا حسن و جمال، کائنات کا پورا حسن و جمال، تمام کی تمام رعنائیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہیں، لیکن یہ آمنہ کا در یتیم ہے، یتیم ہے۔ دنیا کہتی ہے اس یتیم کو کون سنبھالے گا، اس یتیم کی پرورش کون کرے گا، لیکن رب کہتا ہے اس یتیم کی پرورش میں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اس کو یتیم بنایا ہی اس لیے کہ یہ میرا نام لینے والا ہے، میں نے اس کے لیے کائنات کو سجایا ہے۔ اس کی لبوں پر اللہ ابا ابا کی آوازیں نہیں ہوں گی، یہ ہر وقت اللہ اللہ پکارے گا، پوری دنیا کو اللہ کی طرف لائے گا۔ آمنہ کو جواب آتا ہے، آمنہ تو فکر نہ کر، تیرا بیٹا جس کے لیے تو سوچتی ہے کہ ابا ہوتا ہے بیٹے کو کھلونے لا کر دیتا ہے، والد ہوتا ہے بیٹے کے لیے سایہ کرتا ہے، والد ہوتا ہے بیٹے کو دھوپ اور چھاؤں سے بچاتا ہے، والد ہوتا ہے بیٹے کی انگلی پکڑ کر اس کو سیر کراتا ہے، لیکن آمنہ تیرے بیٹے کو، تیرے در یتیم کو میں کھلاؤں گا، اس کو کھلونے جب ضرورت ہوں گی میں آسمان کے تاروں کو، میں آسمان کے چاند کو اس کی انگلی کے اشارے پر نچاؤں گا، اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، اس کو جب سیر کی ضرورت ہوگی میں اس کو معراج عرش کی سیریں کرا دوں گا، اس کے سامنے سجدوں کو، اس کے سامنے درختوں کو سجدے کرا دوں گا، اس کے سامنے پتھروں کو بولیاں بلوا دوں گا، اس کے انگلیوں سے چشموں کو جاری کر دوں گا۔ تیرا بیٹا جب سونے کی خواہش کرے گا میں اس کے لیے بیت اللہ کی حتیم میں اس کو لٹا دوں گا، تیرے بیٹے کو نہانے کی ضرورت ہوگی میں آسمانوں سے فرشتوں کو اتار کر اس کو غسل دلاؤں گا اور قرآن میں کہہ دوں گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تیرے بیٹے کی شان یہ ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں آمنہ کا لال یتیم ہے، اللہ کہتے ہیں آمنہ کا لال یتیم نہیں، ساری کائنات آمنہ کے لال کی غلام ہے، ساری کائنات آمنہ کے لال کے سامنے سجدے کرے گی، ساری کائنات آمنہ کے لال کے آگے پیچھے بھاگے گی۔ دنیا کا باپ جب دھوپ آتی ہے اپنے بیٹے کو چھاؤں کی طرف لے کر جاتا ہے، رب نے بادلوں کو مسخر کر دیا، آقا زمین پر چلتے تھے، بادل آسمانوں پر آقا پر سایہ کر کر گزر جاتے تھے، پورا دن سایہ کرتے تھے، آقا پر بادل مقرر کر دیے، آقا کو سردی لگتی تھی، اللہ رب العزت موسم کو تبدیل فرما دیتے تھے، ہواؤں کو حکم فرماتے تھے کہ پیارے حبیب کو سردی نہیں لگنی چاہیے، آقا کو گرمی لگتی تھی، ہوائیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی کہ پیارے حبیب کو ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے، آقا کے لیے تو آسمانوں کی ہوائیں فضائیں سب کچھ رب العزت نے مسخر کر دی کہ یہ یتیم ہے، لیکن یہ ایسا یتیم ہے جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا۔ پھر دیکھو یہ یتیم پیدا ہوا، لوگوں نے سوچنا شروع کیا اس کا نام کیا رکھا جائے، اس یتیم بچے کا نام کیا ہو۔ اچانک عبد المطلب کی زبان سے نکلتا ہے محمد، کیسا پیارا نام ہے، نہ دنیا میں کسی کا نام یہ رکھا گیا، نہ دنیا میں اس سے پہلے کسی کا یہ نام تھا، انوکھا نام ہے، عجیب نام ہے محمد۔ کیا معنی ہے اس کے؟ محمد کے معنی ہیں ایسی شخصیت، ایسی ذات کے جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف ہی ہوتی رہے، بہت زیادہ جس کی تعریف ہو۔ میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دنیا میں اتنی کی گئی اور اتنی کی جاتی رہے گی کہ جتنی نہ کسی کی کبھی کی گئی نہ کسی کی کبھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں لوگ آتے ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن ہر شخص کی تعریف اس کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس وقت سے ہو رہی ہے، روز اول سے ہو رہی ہے، آسمانوں سے ہو رہی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہو رہی ہے۔ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ رب العزت عہد لے رہے ہیں۔ کس بات کا عہد لے رہے ہیں؟ کہ میرا ایک پیارا حبیب آئے گا، میرا پیارا محبوب آئے گا، محمد عربی آئے گا، تم سب کے سب اس کی تعریف کرو گے، اس کے نغمے گاؤ گے، اس کی نبوت کی تصدیق کرو گے، اس کی رسالت کی
تصدیق کرو گے۔ انبیاء کرام بھی فرماتے ہیں اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، ربا ضرور کریں گے۔ میرے پیارے حبیب کی تعریف تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، اس لیے نام رکھا گیا محمد، جس کی تعریفیں ہوتی رہیں گی اور دنیا کے انسان بھی تعریفیں کریں گے، دنیا کے جنات بھی تعریفیں کریں گے، دنیا کے جنگلات بھی تعریفیں کریں گے، دنیا کے جانور بھی تعریفیں کریں گے، دنیا کے نباتات بھی تعریفیں کریں گے، دنیا کے شجر و حجر بھی تعریفیں کریں گے، دنیا کے پانی اور سمندر بھی تعریفیں کریں گے، اس لیے کہ آقا کی ذات ہی ایسی ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، اللہ رب العزت پورا جگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرے گا، صرف جگ نہیں کرے گا، پورے جگ کا رب بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرے گا۔ ذرا قرآن اٹھا کر تو دیکھو رب آقا کی تعریفیں کیسے کرتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کہیں پر آقا کے سینے کا ذکر، والضحی واللیل اذا سجا، کہیں آقا کی زلفوں کا، کہیں آقا کے چہرے کا ذکر، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کہیں آقا کی اوڑھنی بچھونے کا ذکر، کہیں آقا کے شہر کا ذکر، لامرو کا، کہیں آقا کی عمر کا ذکر، کہیں لا اقسم بہذا البلد، آقا کے شہر کا حکم، اس لیے کہ آقا بڑے پیارے، آقا بڑے پاکیزے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب میں آپ کے جسم کو بھی پاک کر دوں گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہارے گھر والوں کو بھی پاک کر دوں گا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آپ کے شہر کو بھی پاک کر دوں گا، آپ کی طرف پاکی ہی پاکی، آپ ہر طرف سے پاک ہیں، آپ کی تعریف رب نے کی، آپ کی تعریف فرشتوں نے کی۔ دیکھو تو صحیح، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے فرشتے بھی آقا کی تعریف کرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی آقا کی تعریف کرتے ہیں۔ پوری دنیا آقا کی تعریف کرتی رہے گی، آقا کی تعریف کے زمزمے گاتی رہے گی، لیکن آقا کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ دیکھو تو صحیح، جنگلات میں جا کر دیکھو، تم چڑیوں کی چہچہاٹ سنو، تم بلبلوں کی آواز سنو، تمہیں آقا کی تعریف نظر آئے گی۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، دیروز در بستان سرا سب طوطیاں تھی خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبل تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق سے کشف دجا بجمالہ، سب بلبلیں تھی سو بسو، لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ۔ سن کر یہ چڑیوں کے چہچہے آدم بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی تعریف کسی کے بس میں یہ نہیں کہ میرے آقا کی ایک صفت کو لے کر بھی اس کی پوری تعریف کا حق ادا کر سکے، کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محمد ہیں، محمد ان کی تعریف کی گئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد ہیں۔ اللہ کو یہ نام بڑا پیارا، اس لیے قرآن میں محمد کے نام سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ نزل علی محمد، اللہ نے بھی محمد کہا، اس لیے کہ ساری کائنات تعریفیں کرے گی، تعریفیں کرتے کرتے دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آقا کی تعریف عرشوں پر ہوتی رہے گی، آقا کی تعریف فرشتے کرتے رہیں گے، قیامت آ جائے گی، عرش پر آقا کی تعریفیں ہوں گی، حشر کا میدان ہوگا، تب بھی اللہ رب العزت آقا کو مقام محمود نصیب فرمائیں گے، تعریف والا مقام نصیب فرمائیں گے۔ آقا کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکے گی، اس لیے دنیا جلتی ہے، اس لیے دنیا آقا کی شخصیت سے، آقا کی صفات سے خائف ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کی طرف تھوک کر شاید وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں گے یا آسمان کی بلندیوں کو کم کر سکیں گے۔ ظالموں تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آقا کی شان دیکھو، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہیں میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے، آقا فرماتے ہیں والضحیٰ، مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ضحیٰ کی قسم کیوں کھائی، چاش کے وقت کی قسم کیوں کھائی، اس لیے کہ چاش کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سورج اپنی بلندیوں کو ہوتا ہے، سورج اپنی پوری شان کے ساتھ، سورج اپنے پورے تمطراج کے ساتھ، سورج اپنی پوری ماہتاب کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر جگمگا رہا ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے، پوری دنیا سورج کی روشنی سے منور ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا کی شان بھی ایسی ہے، میرے آقا کی ذات بھی ایسی ہے کہ ان سے پوری دنیا منور ہوئی،
پوری دنیا روشن ہوئی، پوری دنیا میں تکبیر کے نعرے لگے، پوری دنیا توحید کے نور سے منور ہوئی۔ آقا چاند کی طرح، آقا سورج کی طرح پوری دنیا پر چھا گئے، اور سورج کی روشنی کو نہ دنیا کے سمندر کم کر سکتے ہیں، نہ دنیا کے پہاڑ کم کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت سورج کی بلندیوں کو چھونا چاہے نہیں چھو سکتی، سورج کی روشنی کو کم کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، پیارے آقا کی روشنی کو نہ تم کم کر سکتے ہو، نہ پیارے آقا کی شان کو کم کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم تم پوری دنیا میں ایڑیاں رگڑتے رہو، تم آقا کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے، تم آقا کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش ہو گئی حضرت آمنہ کے گھر میں۔ آمنہ کا در یتیم ہے، لوگ آتے ہیں، عرب کا دستور ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بچوں کو دیہاتی ماحول میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مادری زبان کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، فصاحت و بلاغت سیکھ سکیں، بچوں کی جسامت ٹھیک ہو سکے، ان کے جسم تنو مند ہو سکے، وہ کوئی برگر بچے نہ بنے، وہ کوئی ممی ڈیڈی بچے نہ بنے۔ اس لیے بچوں کو دیہاتوں میں اور بستیوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ عورتیں آتی ہیں، آ کر لے جاتی ہیں، بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، ان کو دودھ بھی پلاتی ہیں، ان کو دنیا میں چلنا پھرنا بھی سکھاتی ہیں، ان کو بکریاں چرانا بھی سکھاتی ہیں۔ یہ عرب کا دستور ہے۔ عورتیں آ گئی، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آ گئی، آ کر دروازوں پر دستک دیتی ہیں کہ گھر میں کوئی بچہ موجود ہے۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، اپنے بچے دینا شروع ہو گئے۔ عورتیں آمنہ کے گھر میں بھی آئی، حضرت آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر پہنچ گئی، آ کر پوچھا بچہ ہے؟ حضرت آمنہ کہنے لگی ہاں بچہ تو ہے، لیکن روتی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگی کہ بچہ یتیم ہے، اس کا والد تو نہیں ہے۔ عورتوں کے دل میں بات آ گئی، کہنے لگی یہ تو یتیم ہے، اس کا تو کوئی ولی وارث نہیں، اس لیے اس کے بدلے میں اجرت کون دے گا؟ لوگ تو بڑی بڑی اجرتیں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پالنے کے بدلے میں جانور دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، باغات دیتے ہیں، نقدی دیتے ہیں، سونا اور جواہرات دیتے ہیں، لیکن یہ تو یتیم ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کون کیا دے گا؟ اس لیے عورتیں دروازے سے واپس چلی گئی۔ دیکھو تو صحیح، پیارے حبیب کے دروازے پر بھی آ کر کوئی محروم چلا جاتا ہے، کوئی در پر آ کر دستک دے کر محروم چلا جاتا ہے، لیکن کسی کی قسمت ایسی ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ آ گئی، گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی، آ کر کہنے لگی کوئی بچہ ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا ہاں بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، دکھاؤ تو صحیح بچہ کیسا ہے۔ جب اس بچے کو آ کر دیکھا تو وہ کیسا بچہ ہے، آسمان کی طرف چاند کو دیکھتی ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے اس بچے کو دیکھتی ہیں تو دل یہ کہتا ہے کہ آسمان آسمان ہے، چاند چاند ہے، سورج سورج ہے، لیکن محمد عربی جیسا کوئی نہیں، ان جیسا چاند جیسا چہرہ تو کوئی نہیں، ان کی صورت جیسا نہ چاند نہ سورج نہ آسمان کے تارے، یہ تو ایسا پیارا بچہ ہے۔ اٹھا کر اس کو گلے سے لگا دیا، کہنے لگی میں لے کر جاؤں گا۔ ان کا اٹھانا تھا، دروازے پر دستک دینا تھا، آمنہ کا بچہ دینا تھا۔ حلیمہ کے لیے دروازے کھل گئے، دیکھو تو صحیح، آ کر سواری پر بیٹھتی ہیں، وہ سواری جو لنگڑی سی ہے، چلنے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہے، سب سواریوں سے پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن اب اس سواری کو دوڑتا ہوا تو دیکھو سب سواریوں سے آگے نکل گئی، اس لیے کہ اس سواری پر وہ سوار ہے جس نے کل براق پر سوار ہونا ہے، اور جب وہ براق پر بھی سوار ہوا تو براق بھی آسمان کی بلندیوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اس پر تو وہ سوار تھا کہ جس کو ہوائیں جس پر ناز کیا کرتی تھی، فضائیں جس کو اڑا کر لے جایا کرتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری بھی اڑنے لگی، بھاگنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں پہنچتی ہیں، گھر کے برتن خالی ہیں، جانور دودھ نہیں دیتے، لیکن پھر وہی جانور ہیں کہ تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا، اس لیے کہ پوری دنیا کا رزق جس کی برکت سے بانٹا گیا، جس کے طفیل بانٹا گیا، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، اس لیے کہ یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو سجایا ہی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، کتاب فطرت کے سر ورق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، کوئی چیز بھی نہ ہوتی اگر میرے آقا نہ ہوتے۔ آقا آ گئے تو اب دودھ کی کمی نہیں ہے، جانوروں کے دودھ کے سے تھن بھر گئے، برتن بھر گئے، برتن ختم ہو گئے، لیکن جانوروں کے تھنوں میں دودھ موجود ہے۔ یہ کیسا پیارا بچہ ہے، اس کے بچپن جیسا کوئی بچپن نہیں، اس کی جوانی جیسی کوئی جوانی نہیں، اس کے بڑھاپے جیسا کوئی بڑھاپا نہیں، اس کی جوانی بھی سبحان اللہ، اس کا بچپن بھی سبحان اللہ، اس کا بڑھاپا بھی سبحان اللہ، اس کی آنکھیں بھی سبحان اللہ، اس کا چہرہ بھی سبحان اللہ۔ پھر آقا کو یار بھی کیسے ملے، نبوت مل گئی، آقا کو یار ایسے پیارے ملے جنہوں نے آقا کی ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھا، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ پیارے آقا کے بال ایسے تھے، پیارے آقا کی آنکھیں ایسی تھی، پیارے
آقا کی زلفیں ایسی تھی، پیارے آقا مسکراتے ایسے تھے، پیارے آقا ہنستے ایسے تھے، پیارے آقا کے دندان مبارک ایسے تھے، پیارے آقا چلتے ایسے تھے، پیارے آقا لیٹتے ایسے تھے، پیارے آقا کی نفلیں ایسی تھی، پیارے آقا کا دن ایسا تھا، پیارے آقا کی صبح ایسی تھی، پیارے آقا کی شام ایسی تھی، پیارے آقا کسی پر غصہ ایسے فرماتے تھے، پیارے آقا ہنسی ایسے فرماتے تھے، پیارے آقا کی ایک ایک ادا کو اللہ کے نبی کے پروانوں نے دیوانوں نے امت کے سامنے رکھ دیا، اس لیے کہ نبی اللہ کا محبوب اور صحابہ اللہ کے نبی کے محبوب، اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت دی، صحابہ کرام نے پوری دنیا کے سامنے اللہ کے نبی کا ایک ایک چہرہ، اللہ کے نبی کا ایک ایک رخ رکھ دیا، اور قیامت تک اللہ کے نبی کی تعریفیں ہوتی رہیں گی، اللہ کے تعریف اللہ کے نبی کے نغمے گنگناتے رہیں گے، گونجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی جماعت دی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کمال کر دیا۔ آج الحمدللہ آج دنیا کی عیسائیت، آج دنیا کی یہودیت صحابہ کرام سے اس لیے ہٹانے پر لگی ہے، اس لیے لوگوں کو کہتی ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر مت چلو، اور دشمنوں کے ایجنٹ کھڑے ہو گئے جو لوگوں کو ٹیلی ویژن پر آ کر پینٹ کوٹ پہن کر لوگوں کو آ کر اسلام کی تشریحات کرتے ہیں، دین کے نام پر کرتے ہیں، اور آ کر لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں عبادات فلاں چیز ہے، عادات فلاں چیز ہے، فلاں چیز اللہ کے نبی کی عادت تھی، فلاں چیز اللہ کے نبی کی عبادت تھی، اس لیے عبادت تو کرو، عادات کو چھوڑ دو، اور نہیں ہو نہیں اللہ کے نبی کی عبادت ہو، اللہ کے نبی کی عادت ہو۔ خدا کی قسم آسمانوں سے قرآن اترا، قرآن متن تھا، اللہ کے نبی اس کی تشریح تھے، قرآن علم تھا، اللہ کے نبی اس کا عمل تھے، قرآن اجمال تھا، اللہ کے نبی اس کی تفصیل تھے، اللہ کے نبی کی ایک ایک عادت، اللہ کے نبی کی ایک ایک عبادت قیامت تک حجت ہے اور حجت رہے گی انشاءاللہ، مسلمانوں کے لیے حجت ہے۔ آج لوگ آ کر فرق کرتے ہیں کہ فلاں چیز عادت تھی اس لیے اس کو چھوڑو، فلاں چیز عبادت تھی اس لیے اس کو چھوڑو۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی عادت کو دیکھو، ان کی عبادت بھی دیکھو، چلتے چلتے جا رہے ہیں، کہیں پر ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، کسی نے پوچھا کیوں گر جاتے ہو، کہنے لگے آقا یہاں سے ٹھوکر کھا کر گئے تھے، قیامت تک ٹھوکر کھا کر گزریں گے یہاں سے، آقا یہاں سے گزرتے ہوئے نفل پڑھ کر گئے تھے، جب بھی یہاں سے گزریں گے نفل پڑھ کر جائیں گے۔ آقا کی ایک ایک سنت کو لیا، آقا کے ایک ایک طریقے کو لیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں آقا ایسے تھے، آقا کی سنتیں ایسی تھی، آقا کا عمل ایسا تھا، کوئی آقا کی سنتوں کو نہیں مٹا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے گمراہ لوگ آ کر ٹیلی ویژن پر لوگوں کو آقا کی سنتوں کے خلاف بہکاتے رہیں، ان کو کہتے رہیں کہ آقا کی سنتوں کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم آقا کے غلام، آقا کے صحابہ کے غلام قیامت تک آقا کی سنت ہے، آقا تلوار تھام کر آئے، قیامت تک امت کے ہاتھوں میں تلوار رہے گی، آقا کے پاس مسواک رہی، قیامت تک امت مسواک بھی کرتی رہے گی، آقا نے امامہ باندھا، قیامت تک امت کے سروں پر امامہ سجا رہے گا، آقا نے اپنے چہرے پر داڑھی کا نور سجایا، قیامت تک لوگ داڑھی رکھتے رہیں گے۔ تم داڑھی ٹوپی والوں کو گناہگار کہو، تم دہشت گرد کہو، تم بنیاد پرست کہو، خدا کی قسم یہ داڑھی ہو، یہ ٹوپی ہو، یہ امامہ ہو، یہ آقا کی ہر سنت ہمارے لیے سر کا تاج ہے، ہم اس پر قربان ہونا، اس کے لیے اپنی جانیں دینا، اپنی عزتوں کو نچھاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تم آقا کی کسی سنت کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکتے۔ اور ذرا آقا کا حلیہ تو دیکھو، آقا کی سیرت تو دیکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام کی مختلف روایات ہیں، فرماتے ہیں ہمارے آقا بڑے حسین تھے، آقا کا حسن و جمال عجیب تھا جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھا، نہ آپ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے، یعنی کہ پستی مائل ہوں، نہیں درمیانے درجے کا آپ کا قد تھا، تھوڑی سی بلندی کی طرف مائل تھے، اور بہت خوبصورت آپ کا جسم مبارک تھا، آپ کا رنگ مبارک نہ بہت زیادہ سفید تھا، نہ اتنا گندم گو تھا کہ سانولا پن آ جائے، بڑا پیارے انداز میں سفیدی اور گندم کے نقوش، گندم کی رنگت اس میں ملاوٹ تھی، بڑا پیارا چہرہ تھا، بڑی پیاری آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک تھی کہ دیکھنے والے مرعوب ہو جایا کرتے تھے، دیکھنے والے مبہوت ہو جایا کرتے تھے، دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جایا کرتی تھی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ایسے پیارے تھے، نہ تو بالکل پیچ دار تھے کہ بالکل مڑے
ہوئے ہوں، یہ بالکل خمدار ہوں، نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان میں تھوڑا تھوڑا خم تھا، تھوڑے تھوڑے وہ بل کھائے ہوئے تھے، بڑے پیارے تھے، دور سے روشنی کے لشکارے ان میں سے نکلا کرتے تھے۔ آقا کے بال کیسے تھے؟ آقا کے بال عظیم الجمہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کے بال وہ لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، الی شامتی اذنیہ، آقا کے بال آقا کے کانوں کی لو تک لمبے تھے اور بلدار تھے اور بڑے خوبصورت بال تھے، اور ان بالوں کے درمیان میں خود بخود مانگ آ جایا کرتی تھی۔ ایسے پیارے بال تھے جن کو دیکھ دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، ان کے دل خوش ہو جایا کرتے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، بڑی چمکدار پیشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرویں، آپ کی یہ پلکیں بڑی دراز اور بڑی نفیس طرح بڑے نفیس انداز میں تھی، جیسے کسی نے نقش و نگار کرنے والے نے بہت خوبصورت انداز میں تراش دی ہوں، اور ان دونوں پلکوں کے درمیان میں فاصلہ تھا، دونوں ملی ہوئی نہیں تھی۔ ان دونوں پلکوں کے درمیان میں روایات میں آتا ہے کہ ایک رگ مبارک تھی، جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلال مبارک میں آیا کرتے تھے تو وہ رگ پھول جایا کرتی تھی۔ کتنا پیارا حسین چہرہ ہوگا، کتنا پیارا عجیب منظر ہوگا، اتنا پیارا چہرہ، اتنی پیاری پیشانی، اتنی پیاری مبارک پلکیں، وہ کالی کالی پلکیں، خدا کی قسم انسان مر جائے، انسان کی زندگی فدا ہو جائے، انسان کے ماں باپ فدا ہو جائے، اور دیکھو تو صحیح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکوں کا ذکر آتا ہے۔ ایسی پیاری پلکیں ہیں کہ بالکل سیاہ کالی رات کے اندھیرے کی طرح پیاری پیاری نفیس نفیس پلکیں ہیں، ان پلکوں کی چھاؤں میں پیاری پیاری آنکھیں ہیں، کالی آنکھیں ہیں، ان کالی آنکھوں میں سفید رنگت ہے، ان سفید رنگت کے اندر لال رنگ کے پیارے پیارے معمولی سے ڈورے ہیں، ایسی زبردست آنکھیں ہیں، کوئی آنکھوں میں آنکھ کر کے بات نہیں کر سکتا، کوئی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نہیں بیٹھ سکتا، جس کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں ادب سے، احترام سے، عظمت سے جھک جایا کرتی ہیں۔ میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارکین ایسی پیاری ہیں، اور پھر ناک مبارک کو دیکھو، ایسا پیارا ناک ہے، بالکل چپٹا ہوا نہیں ہے، چھوٹا سا نہیں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں بڑا نفیس سا ناک ہے اور تھوڑا بلندی کی طرف ہے، اور اس ناک کے اوپر ہر وقت ایک نور کا ایسا حالہ رہتا ہے، چمکدار حالہ رہتا ہے کہ دور سے چمکتا ہوا ناک نظر آتا ہے۔ ایسی پیاری شخصیت ہے، اور اس ناک کے ساتھ ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہیں، آپ کا چہرہ مبارک نہ بالکل گول مٹول ہے، نہ بالکل لمبوترا ہے، بلکہ بہت پیارا تھا، نہ اتنا لمبا نہ اتنا گول، بڑے 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 خوبصورت انداز کے اندر اور بڑے ہی عجیب انداز کے اندر سجایا ہوا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور رخسارین مبارکین ایسے پیارے ہیں، نہ تو بہت زیادہ پھولے ہوئے جیسے موٹے شخص کے ہوتے ہیں، نہ بالکل پچکے ہوئے، بلکہ نرم اور ہموار ہیں، ایسے پیارے کہ دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور ان رخسارین مبارکین کے اوپر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی مبارک کو سجایا ہوا ہے، وہ داڑھی جو آج کے مسلمان کے لیے دہشت گردی، جو آج کے پڑھے لکھے کے لیے بنیاد پرستی، جو آج کے دو لفظ انگریزی بولنے والے کے لیے دقیانوسی، وہ میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر سجی ہوئی ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اتنی پیاری گھنی داڑھی ہے، ایسی پیاری اور گھنی اور گنجان داڑھی ہے کہ جس کو دیکھ کر رس آتا ہے۔ آقا کی داڑھی بہت گنجان، بہت گھنی اور بہت زبردست داڑھی ہے، جس میں کوئی خلا نہیں ہے، جہاں جس میں کہیں پر کوئی بال کم یا زیادہ نہیں ہے، آقا کے چہرہ مبارک پر وہ سجی ہوئی ہے۔ آقا کا چہرہ مبارک اتنا پیارا، آقا کی داڑھی اتنی مبارک۔ آؤ مسلمانوں، آقا کی گردن مبارک کا ذرا تصور کرو اور مر جاؤ آقا کے قدموں میں، اپنی جانیں نچھاور کر دو آقا کے حسن و جمال پر۔ آقا کی گردن مبارک دیکھو، کائنات کے لوگ کہتے ہیں، دنیا کے اندر مصور اور صورت کشی کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایسی پیاری گردن نہ کوئی مصور کسی مورتی کی بنا سکا، نہ کوئی تصویر بنانے والا اپنے ہاتھوں سے کسی تصویر کی نقش کر سکا، جیسے میرے پیارے آقا کی بنائی گئی اتنی لمبی پیاری اور پتلی سی گردن کہ اور سفیدی مائل، جس کے اندر سفیدی اور چمکدار اور نور چمکتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان پر روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ، مسلمانوں تصور تو کرو، لوگ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا وہ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا، لیکن حسن ایسا تھا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی تھی، لیکن میرے پیارے آقا کا حسن جس نے دیکھا، میرے پیارے آقا کا چہرہ جس نے دیکھا، خدا کی قسم اس نے تو اپنی گردنیں کٹا ڈالی، اس نے تو اپنی جان نچھاور کر دی۔ دیکھو تو صحیح
आका के परवानों ने कैसे अपनी गर्दनें कटाई। आका के परवानों ने जाओ जाकर देखो, तुम्हें ओहद के मैदान में, बदर के मैदान में, खंदक के मैदान में, खैबर के मैदान में आका के दीवाने अपनी गर्दनें कटाते नजर आएंगे। खतीब कहेगा यूसुफ का हुस्न था, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटा दी, लेकिन देखो तो सही मेरे प्यारे आका के लिए तो लोगों ने अपने गर्दनें कटा दी, इसलिए कि प्यारे आका का हुस्न ही ऐसा था। और देखो मेरे प्यारे आका के कंधे देखो, मेरे प्यारे आका के दंदाने मुबारक देखो, कहते हैं ऐसे प्यारे दंदाने मुबारक थे, ऐसे चमकदार दंदान थे, ऐसे सफेदी माइल थे, आगदार थे जैसे कि पानी रिस रहा हो, और ऐसे नफीस और पतले थे, और दोनों और सामने के दांतों के दरमियान में थोड़े थोड़े फासले थे, बड़े खूबसूरत लगते थे। जब मुस्कुराते थे तो बहुत अच्छे लगते थे, कायनात मुस्कुरा उठती थी। और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहन मुबारक, मुंह मुबारक चौड़ा था, फराख था, बहुत छोटे मुंह वाले नहीं थे, इसलिए बड़ी हसीन शख्सियत थे। कंधे मुबारक देखो, कंधे मुबारक चौड़े चौड़े हैं, दोनों कंधे बुआइदु बैनल मनकिबैन के दोनों कंधों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। सीना मुबारक बहुत चौड़ा है, पेट और सीना बराबर है, ऐसा नहीं है कि पेट निकला हुआ हो वो सीने से बाहर हो, लेकिन सीना मुबारक चौड़ा है। जिस्म पर बाल जरूरत से ज्यादा नहीं है, बड़े प्यारे अंदाज में रब ने बाल सजाए हैं। कंधों पर और गर्दन के ऊपर थोड़े थोड़े से बाल हैं, उसके बाद सीने से लेकर नाक तक एक बालों की छोटी सी लकीर है जो नाक तक जाती है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा अजीम शान और बड़ा दिलकश मंजर है, बहुत हसीन सरापा है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका की छाती मुबारक बहुत चौड़ी और बहुत फराग है। फिर सहाबा कराम फरमाते हैं आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की तरफ नजर जाती है तो आपकी हथेलियां बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी फराख हथेलियां हैं, उन पर गोश्त है। इसी तरह आपकी कलाइयां दराज और लंबी हैं कि देखने वालों पर रोब तारी हो जाता है, हाथों से ही लगता है कि बहुत शुजा है, बहुत बहादुर हैं। आज के लोगों में नजाकत है, आज के लोगों में समझा यह जाता है कि जिसमें थोड़ी सी टीप टाप हो, जिसकी चाल में थोड़ा जनानापन हो वो बड़ा मुहज्जब होता है, लेकिन आका की चाल में मर्दानगी थी, आका के चेहरे, आका के जिस्म में शुजाअत थी। आका जैसे चलते थे तो जमीन हिल जाया करती थी। आका के हाथों को जब लोग देखते थे तो लगता था कि किसी बहादुर इंसान के हाथ हैं। आका की कलाइयां दराज थी, आका की हथेलियां बड़ी फराख थी, उन पर गोश्त मुबारक था। और इसी तरीके से आका के पांव मुबारक और उंगलियों की, आपके हाथों की उंगलियां बिल्कुल तनासुब के लिहाज से लंबी थी, बिल्कुल बराबर जिस तरह उनकी पैमाइश होती है उसी अंदाज में, बड़े अंदाज के अंदर उनको सजाकर बनाया गया था। आका का सरापा ऐसा सरापा है जिसको कोई मुखतीब, कोई मुबल्लिग, कोई नहीं बयान कर सकता। और फिर आका जब चला करते थे, सहाबा कराम फरमाते हैं इज़ा मशा यतकफ़ा, जब अल्लाह के नबी चलते थे बड़ी निराली शान के साथ चला करते थे, बड़े बड़े कदम उठाया करते थे, छोटे छोटे कदम नहीं उठाया करते थे, जमीन पर पांव खिसकाकर नहीं चलते थे बल्कि पांव उठाकर चला करते थे। और ऐसे चलते थे जैसे कोई शख्स बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा हो, यानी अपने कदमों को संभाल कर और अपने कदमों को नाप तोल कर रखा करते थे ताकि दुनिया में काफिरों के ऊपर रोक डले, इस्लाम के दुश्मनों को पता चले कि अल्लाह के नबी, अल्लाह का प्यारा जमीन पर चल रहा है। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे तो आंखें मुबारक झुकी हुआ करती थी, हया की वजह से, शर्म की वजह से आंखें झुकी हुआ करती थी। सहाबा कराम फरमाते हैं अल्लाह के नबी की आंखें जमीन की तरफ हुआ करती थी, आसमान की तरफ नहीं हुआ करती थी। और जब चलते थे तो अजीब निराली शान के साथ चला करते थे। अजीब शान थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलने की, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा भी प्यारा, आपका खानदान भी प्यारा। आप जैसा ना कोई सच्चा आया, ना आप जैसे पाक दामन खानदान का कोई आया, ना आप जैसा कोई आ सकता है। आपकी शान भी निराली, आपकी सीरत भी निराली, आपकी चाल भी निराली, आपका चलना फिरना भी निराला। फिर आओ जरा सहाबा कराम की जबान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास तो पूछो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो पूछो। सहाबा कराम फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों में सुरमा लगाना बड़ा प्यारा लगता था, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमादानी थी, उसमें से रोजाना रात को सोते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन सलाइयां अपनी आंख मुबारक में डाला करते थे, 3 सलाइयां दाईं आंख में, 3 सलाइयां बाईं आंख में डाला करते थे और फरमाया करते थे लोगों इस्मत नाम का सुरमा है, ये अपनी आंखों में डाला करो, इसलिए कि इससे बेनाई तेज होती है और आंखें चमकदार और रोशन होती हैं, इसको डाला करो अपनी आंखों में।
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہے۔ اور کرتا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کرتا مبارک بڑا پسند ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کرتا مبارکہ ہے، وہ کیسا پیارا کرتا ہے، سوت کا کرتا ہے جس میں پیمند لگے ہوئے ہیں، اور وہ کرتا نہ بہت زیادہ لمبا ہے نہ بالکل گھٹا ہوا ہے، بلکہ برابر برابر ہے، ٹخنوں تک وہ آتا ہے، نیچے اس کی لمبائی ٹخنوں تک ہے، اور آستینیں بھی کوئی اتنی لمبی نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کے پونچوں تک اس کی آستینیں آتی ہیں، اور ایک ہی کرتا ہے۔ اس لیے کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز بھی دو کے عدد میں نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی ہوا کرتی تھی، کرتا تھا تو ایک تھا، لگی تھی تو ایک تھی، چادر تھی تو ایک تھی، موزے تھے تو ایک جوڑی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی چیزیں دو نہیں تھی۔ اللہ کے نبی دنیا کی ساز و سامان کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی اور گوشت سے اپنا پیٹ بھر کر کبھی اپنی زندگی میں کھانا کھایا ہو۔ وہ اللہ کے نبی کے دیوانوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جانے والوں، آؤ آقا کی زندگی تو دیکھو، آقا کا فقر تو دیکھو، آقا کی تواضع تو دیکھو۔ آقا کے پاس ایک کرتا ہے، اس کرتے کے اندر پیمند لگے ہوئے ہیں، وہ سوت کا کرتا ہے، آقا اس کو پسند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عشق تو دیکھو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرتے کے اندر لگے ہوئے کھوٹے بٹن ان کو کھول کر رکھتے ہیں تاکہ سینہ مبارک دشمنوں کے سامنے تنا ہوا رہے۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا کہ ساری زندگی اپنا گریبان کھول کر رکھا کرتے تھے، اپنے گریبان کا اوپر کا حصہ کھول کر رکھا کرتے تھے۔ اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ساری زندگی ایسا ہی رہوں گا، اس لیے کہ آقا کی سنت سے بڑا پیار ہے۔ آقا کرتا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوڑی موزوں کی تھی، وہ کالے رنگ کے موزے تھے، چمڑے کے موزے تھے، جو بادشاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، ان کو پہنا کرتے تھے۔ بایاں موزہ پہلے پہنتے تھے، دایاں موزہ پہلے پہنتے تھے، بایاں موزہ بعد میں پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف فرماتے، اپنا موزہ اٹھا کر پہنا، دایاں موزہ اٹھا کر پہنا، اس کو پہن لیا۔ جب بایاں موزہ اٹھا کر پہننے لگے، آسمانوں سے ایک کوا اترا، اس کوے نے اس موزے کو اپنی چونچ میں لیا اور لے کر اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان کی بلندیوں پر جا کر اس موزے کو نیچے پھینکا۔ جب نیچے پھینکا تو اس موزے میں ایک سانپ موجود تھا، وہ سانپ نیچے گرنے کی وجہ سے مر گیا اور موزے سے باہر آ گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر تو سانپ تھا۔ اللہ رب العزت نے کوے کو بھیج کر اس سے بچایا، کوے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب بھی کوئی چیز اٹھا کر پہنا کرو تو اس کو جھاڑ کر پہنا کرو۔ صحابہ کرام نے اس سنت کو بھی لیا۔ صحابہ کرام کے گھر صاف ہوا کرتے تھے، ان کے گھر پکے ہوا کرتے تھے، لیکن جو بھی چیز لیتے تھے اس کو جھاڑ کر پہنا کرتے تھے۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ مسلمانوں آقا نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کو جھاڑ کر پہنا کرو، اس لیے قیامت تک آقا کی اتباع کرنے والا شخص جب بھی کوئی چیز اٹھا کر پہنے گا اس کو جھاڑ کر پہنے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارکین، ایک جوڑی جوتوں کی، وہ کیسے جوتے؟ چمڑے کے جوتے جن پر بال نہیں ہے، سیدھے سیدھے چمڑے کے جوتے، بغیر بالوں والے چمڑے کے جوتے، اور ایسے جوتے کہ جن میں دو تسمے لگے ہوئے ہیں، ایک تسمہ دائیں سے بائیں اور دوسرا بائیں سے دائیں جا رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ دو تسمے ایسے تھے جو آگے جا کر دو رخی ہو جاتے تھے، یعنی پیچھے سے ایک تسمہ تھا، آگے جا کر دو بن جایا کرتے تھے۔ تو اس انداز میں بنی ہوئی آقا کی نالین مبارکین تھے، جس پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے، جس کو نیچے سے بھی سلائی ہوئی تھی۔ اور آج کے بادشاہوں، آج کے ناز و نخرے اٹھانے والوں، آج کے دنیا کے تناؤ میں رہنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکین جب خود ٹوٹ جایا کرتے تھے، جب پھٹ جایا کرتے تھے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے دستے مبارک سے خود درست فرمایا کرتے تھے، خود اس کو سیا کرتے تھے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہے، ایک منقش چادر، یمنی چادر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی، جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
ایک لنگی مبارک تھی جس لنگی کی سائز 6 بالشت اس کی لمبائی تھی اور 3 بالشت اور 1 چپا اس کی چوڑائی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگی مبارک تھی. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، مسلمانوں ذرا غور سے سنو، آج اصلیت سے نفرت کرنے والوں، آج اللہ کے نبی کی شان سے دور رہنے والوں، سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلواریں تھی، بہت پیاری تلواریں تھی، اور ان تلواروں سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے مبارک اور بڑا ہی اللہ کے نبی کو ان سے پیار تھا، آقا کو بہت پسند تھی. ان تلواروں میں سے ایک تلوار ماسور نام کی تھی جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد محترم سے وراثت میں ملی تھی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تلوار بڑی پسند تھی. اس کے علاوہ آقا کے پاس جو تلواریں تھی ان کے مختلف نام ہیں، کوئی بتار تھی، کوئی قذیب تھی، کوئی قلعی تھی، کوئی ذوالفقار تھی. آقا کو یہ تلواریں بڑی پسند تھی اور آقا کو یہ تلواریں بڑی محبوب تھی. آقا ان تلواروں کو لے کر بیٹھا کرتے تھے، آقا ان تلواروں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. آقا فرماتے تھے، لوگوں جو شخص بھی قیامت تک تلوار لے کر نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 70 نمازوں کا اجر ادا فرمائیں گے. اس لیے کہ لوگوں جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اللہ رب العزت نے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے رکھ دی ہے. اللہ کے نبی کو تلواروں سے بڑا پیار تھا. دیکھو تو صحیح، صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلواروں کو سجا کر رکھا کرتے تھے. ہم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی تلوار مبارک کے قبضہ کے اوپر چاندی لگا ہوا کرتی تھی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنی تلوار لے کر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پر سونا اور چاندی لگا ہوا تھا. اس شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلواریں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6 زرہیں تھی. زرہ جس کو سینے پر سجایا جاتا ہے جنگ میں، وہ 6 زرہیں تھی. ان زروں میں سے سب سے بڑی زرہ ذات الفضول تھی جس کا قصہ وقت ختم ہو گیا ورنہ آپ کو سناتا. جس کا قصہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اس کو رہن رکھا تھا اور جب میدان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پر 2 زریں ڈالی ہوئی تھی، 2 زریں پہنی ہوئی تھی. صحابہ کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان پر رشک کر رہے تھے. جبرائیل امین بھی رشک کر رہے تھے. اور صرف زریں ہی نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت مبارک اور بہت پیاری خود تھی، جنگی ٹوپی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تلوار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خود رکھی ہوئی تھی، جنگی ٹوپی رکھی ہوئی تھی. کسی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، وہ ابن خدل جو مرتد تھا وہ بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے پردے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، معافی مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جا کر اس کو قتل کر دو. ایمان والو، اللہ کے نبی کی شان دیکھو، اللہ کے نبی کی تلوار دیکھو، اللہ کے نبی کے سر پر رکھی ہوئی خود دیکھو اور اللہ کے نبی کے منہ سے نکلنے والے کلمات سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جا کر اس کو قتل کر لو. قیامت تک کے ماڈرن لوگوں، قیامت تک کے پڑھے لکھے لوگوں، دنیا کے اندر دہشت گردی کے نام پر پورے دنیا کے امن کو تہس نہس کرنے والے بدماشوں، سن لو، آقا تلوار دے کر گئے تھے، آقا زیرہ دے کر گئے تھے، آقا سرما دانی دے کر گئے تھے، آقا کرتا دے کر گئے تھے، آقا لنگی دے کر گئے تھے، آقا خود دے کر گئے تھے. تم ایمان والوں کے ہاتھوں سے کچھ نہیں چھین سکتے، ایمان والوں کے ہاتھوں میں سب کچھ رہے گا. اور ذرا دیکھو تو صحیح، آقا کو اس امامے سے بڑی محبت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے، یعنی آقا نے ہمیشہ اپنے سر مبارک پر پگڑی سجا کر رکھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کی 2 پگڑیاں تھی. ایک بہت لمبی پگڑی تھی جس کا طول اور عرض 12 زرے تھا، یعنی 12 ہاتھ کے برابر تھی. ایک چھوٹی پگڑی تھی جو 6 زرہ کی تھی یا 7 زرہ کی تھی. آقا اس کو پہنا کرتے تھے اور فتح مکہ کے دن، جس دن آقا مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، اس دن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ سجا ہوا تھا اور آقا لوگوں سے فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے سر پر امامہ باندھا کرو، پگڑی باندھا کرو، اس لیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی شان ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اس لیے اپنے سروں پر پگڑی سجا کر رکھا کرو. یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ رب العزت ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ، ایک ایک ادا کے ساتھ، ایک ایک عادت کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر زندہ رہنے اور انہی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں. دنیا کا کوئی شخص جن کی شان بیان نہیں کر سکتا. ہر شخص ان کی شان بیان کرتے کرتے آخر تھک ہار کر یہی کچھ کہتا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو ہی قصہ مختصر کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوہے قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں سجایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بنایا گیا. کس لیے حشر کا در ہو قاسم مجھے، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت سجائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.